نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مئۃ مرۃ تزاحزحت النار عنہ مسیرۃ 500 عام، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا وہ جہنم سے 500 برس کی مسافت یعنی فاصلے کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ درود پاک پڑھنا جہنم سے چھٹکارا دلاتا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ 1500واں جشن ولادت ہے، روزانہ اللہ ہمیں توفیق دے تو 1500 مرتبہ درود پاک کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قصیدہ نور اعلیٰ حضرت کا قصیدہ ہے۔ قصیدہ اس طویل کلام کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف کی جائے، اور جو ہم قصیدہ سن رہے ہیں قصیدہ نور کا، کیونکہ اس میں ہر بار نور کا نور کا نور کا یہ الفاظ آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور، آپ کی تعلیمات نور، سبحان اللہ، میرے نبی کا چہرہ نور، آپ کی آل نور، آپ کا شہر روشنیوں کا شہر۔ تو یہ قصیدہ بھی ہو گیا نور کا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صبح کر دی کفر کی سچا تھا مژدہ نور کا، صبح کر دی کفر کی سچا تھا مژدہ نور کا، شام ہی سے تھا شب، شام ہی سے تھا شب تیرا کو دھڑکا نور کا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ یہ جو مصرع ہے نا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں، کسی اور عاشق رسول کا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ایسی روشنی پھیلائی کہ کفر کی صبح کر دی، یعنی کفر کی اندھیری رات کو میرے نبی نے مٹا دیا، اسلام کا سورج طلوع ہو گیا، اور اس نور اسلام کے طلوع ہونے کا مژدہ، خوشخبری پہلے ہی انبیاء سابقین دے چکے تھے۔ صبح کر دی کفر کی سچا تھا مژدہ نور کا، میرے نبی کا جو مژدہ خوشخبری انبیاء نے دی وہ سچی تھی، اور شام ہی سے تھا شب تیرا کو دھڑکا نور کا۔ اللہ اکبر۔ عالم کفر کو یہ خوف تھا کہ ہماری کفر کی سیاہی اس کو مٹتے دیر نہیں لگے گی، اندھیرا مٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہوتا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نبی ہدایت کا نور بن کر تشریف لائے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب. نور سے کیا مراد ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح میرے نبی کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. ہدایت کے مہر منیر آ گئے ہیں، وہ شاہد مبشر نذیر آ گئے ہیں. ہوا جن کے صدقے کرم مومنوں پر خدا کے وہ فضل کبیر آ گئے ہیں. اسی نور اول سے ہر شے بنی، اسی نور اول سے ہر شے بنی ہے، اسی سے ہی شمع رسالت جلی ہے. سجایا گیا جن کی خاطر یہ ایمان، وہ سلطان ذیشان اخیر آ گئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام نور 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 اس لیے کہ آپ بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. یاد رکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کو بھی روشن کرتے ہیں، جسم کو بھی روشن کرتے ہیں. آپ حسی طور پر بھی نور ہیں، یعنی وہ نور جسے دیکھا جائے، اور معنوی طور پر بھی علم و ہدایت کی اصل ہیں. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ ہوئی، دور اندھیرا ہو گیا. سبحان اللہ. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو توریت اور انجیل میں اس وقت کے لوگ جو تھے، جو برے علماء تھے، وہ میرے نبی کی شان کو چھپاتے تھے. حالانکہ توریت میں، انجیل میں، توریت وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس میں بشارتیں تھیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی کھول کھول کر بیان کر دی. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں. خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، دلوں کو نور کے بقعے بنانے آئے ہیں. کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہیں ان کے، کتاب عیسیٰ میں ان کے فضانے آئے ہیں. انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو، زبان قرآن پہ ان کے ترانے آئے ہیں. سبحان اللہ. زبور میں میرے نبی کی نعت ہے، انجیل میں میرے نبی کی نعت ہے، توریت میں میرے نبی کی نعت ہے، آسمانی کتابوں میں میرے نبی کی نعت ہے، توصیف ہے، تعریف ہے. سبحان اللہ. اور قرآن کی تو ہر آیت یہ نعت مصطفیٰ سے مملو ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے اس کلام پر جو تضمین لکھی گئی، آئیے وہ بھی سنیے. لے کے آیا عید جا الحق سویرا نور کا، شرق انوار حرا سے مہر نکلا نور کا. دھوپ چمکی نور کی، پھیلا اجالا نور کا. صبح کر دی کفر کی، سچا تھا مجدہ نور کا. شام ہی سے تھا شب تیرا کو دھڑکا نور کا. اور مزید اعلیٰ حضرت اپنے کلام نور میں، قصیدہ نور میں لکھتے ہیں: پڑھتی ہے نوری بھرن امڈا ہے دریا نور کا. پڑھتی ہے نوری بھرن امڈا ہے دریا نور کا. سر جھکا اے کشت کفر، سر جھکا اے کشت کفر، آتا ہے اہلا نور کا. بھرن کہتے ہیں تیز بارش کو، عمدہ جوش مارنا، موجزن ہونا. کشت کفر، کفر کی کھیتی. اہلا کہتے ہیں ریلے کو، سیلاب کو. تو نور کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، نور جوش مار رہا ہے، نور کا دریا جاری ہے. اے کفر کی کھیتی تو سر جھکا لے، کیونکہ نور والے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. میرے نبی تشریف لائے، دنیا میں کفر کا سر جھک گیا. کفر نے سر اپنا جھکا دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک دیے. سبحان اللہ. سورہ نصر میں کیا ارشاد ہوتا ہے:
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج داخل ہوتے ہیں. اس سورت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد مسلسل ڈیلیگیشن وفود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوتا. مفسرین کرام کہتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے کامیابی کا علم دینا ہے، اور یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. مکہ مکرمہ فتح ہوا تو عرب ایک دوسرے سے ملتے کہتے اہل حرم پر حضور نے فتح پا لی، تو اس کے بعد آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اہل مکہ کو اصحاب فیل سے پناہ دی. ایسے ہی اس سے بھی جو بھی ان پر برائی کا ارادہ کرتا اہل مکہ محفوظ رہتے. اس لیے فتح مکہ کے بعد لوگ جنگ کے بغیر دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے. نہ کیوں تنہا کرے فرما روائی ہفتے کشور پر کہ ہمراہی میں اپنی لے کے وہ فتح و ظفر آیا. کہانت مٹ گئی بالکل کہ اب وہ مخبر صادق بفضل اللہ ایک بات کی دینے خبر آیا. علوم اولین و آخری ہیں جن کے سینے میں خبر ہے ذرے ذرے کی جسے وہ باخبر آیا. سبحان اللہ. اور اعلی حضرت کے اس کلام پر جو تضمین لکھی گئی آئیے وہ بھی سنیے اور ذوق حاصل کیجئے. ابر رحمت جھوم کر کعبے سے اٹھا نور کا، نکھری نکھری ہے فضا منظر ہے پیارا نور کا. کہتے تاریکی گیا آیا زمانہ نور کا، پڑتی ہے نوری بھرن عمدہ ہے دریا نور کا. سر جھکا اے کشتے کفر آتا ہے اہلا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا، تم کو دیکھا ہو گیا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر کو دیکھ کر اور کافروں کو غلبہ دیکھ کر پریشان ہوتے تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور کی کرنیں بکھیری. سبحان اللہ. کفر کا زور ٹوٹ گیا اور نور کا جگر ٹھنڈا ہو گیا، اور اب قیامت تک نور کا غلبہ رہے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اسلام کے ابتدائی دور میں کفار مکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے. سر انور پر اللہ اکبر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، دروازوں پر خون ڈال دیتے، راستوں میں کانٹے بچھا دیتے، مبارک اور پاکیزہ بدن پر پتھر پھینکتے تھے. اور ایک بدبخت نے سجدے کی حالت میں شدت سے مبارک گردن کو دبایا. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شدت کے ساتھ مبارک گلا گھونٹا گیا. صدیق اکبر آ گئے، انہوں نے بچایا. تو اس بدبخت نے صدیق اکبر کی داڑھی اور سر کو کھینچا، بال نوچ لیے، سر پھاڑ دیا. اور اللہ اکبر، پیارے حضرت صدیق اکبر کے سر اور منہ پر اتنا مارا کیا بے ہوش ہو گئے. مگر صدیق اکبر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے ساتھ صحن کعبہ میں کھڑے تھے. عقبہ بن ابی معیط کافر آ گیا، چادر کو حضور کی گردن مبارک میں ڈال کر گھسیٹتا، اتنی شدت سے لپیٹا کہ حضور کا گلا گھٹ گیا. صدیق اکبر نے اس بدبخت کو کندھے سے پکڑ کر حضور سے دور کیا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ.
کیا تم اسے جان سے مارنا چاہتے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں پر بھی بہت تکلیف تھی، اور ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا جب میرے نبی نے ہجرت کی مدینے کی طرف، تو اب دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ملی، تو اسلام کے دشمن چن چن کر تباہ کر دیے گئے، اور مسلمان اور صحابہ کے دل ٹھنڈے ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے دین اسلام کو غلبہ دیا۔ اور دین اسلام نے کیسے غلبہ پایا؟ سنیے قرآن، آیت نمبر 28 سورہ فتح، پارہ نمبر 26۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے۔ تو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ اللہ پاک عالم اسلام کو تمام دینوں پر غالب رکھے گا۔ اللہ نے وعدہ پورا فرمایا۔ شروع میں اسلام کا سورج صرف مکے میں چمکا اور گرد و غبار اور بڑے بادل آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور پھر کیا ہوا؟ سارے ملک عرب پر اسلام غالب ہو گیا۔ عرب کے وہ لوگ جو دنیا میں بدتر مانے جاتے تھے، میرے نبی کی تعلیم کا صدقہ وہ بد تہذیب سمجھے جانے والے لوگ تہذیب سکھانے والے بن گئے۔ شرابیں پینے والے شراب سے منہ موڑ کر محبت الہی کی شراب میں سرشار ہو گئے، اور بت پرست خدا پرست ہو گئے، نامعلوم کون کون کیا 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 بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے محبوب کے صدقے صحابہ کو کیا عزتیں عطا فرمائیں، انہوں نے قرآن کی قرائتیں کی، قرآن کے حافظ بنے، سبحان اللہ۔ اور دنیا بھر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اسلام پھیل گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارک کو لکھا گیا، آپ کی ہر حالت کو، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہنسنا رونا، کلام فرمانا، آپ کی داڑھی مبارک، کتنے بال سفید تھے، کیا یہ سب لکھا گیا۔ کسی بھی پیشوا کی دنیا میں ایسی تاریخ نہیں لکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور تمام قومیں آہستہ آہستہ اسلام کے قانون کو مانتی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دین کی حالت یہ تھی کہ دین کا کڑا ٹوٹ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دین حق مضبوط ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور تاریکیاں مٹ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا باعث برکت ہوا، اور کفر کو مٹانے کا باعث ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اسلام آیا، کفر مٹ گیا۔ اللہ کے نور میرے حضور تشریف لائے، اندھیرا گیا، اسلام آیا، کفر مٹا، قرآن آیا، شیطان گیا، خیر آئی، شر گیا، ہدایت آئی، گمراہی گیا۔ یہ سب میرے نبی کے دم قدم سے ہے۔ تم سے پہلے تھا کہاں اتنا اجالا نور کا، تم سے پہلے تھا کہاں اتنا اجالا نور کا، تم سے پہلے تھا کہاں یہ دور دورہ نور کا، تم سے پہلے ایک بت خانہ تھا کعبہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ نسخ ادیاں کر کے خود قبضہ بٹھایا نور کا، نسخ ادیاں کر کے خود قبضہ بٹھایا نور کا، تاجور نے کر لیا، تاجور نے کر لیا کچا علاقہ نور کا، تاجور نے کر لیا کچا علاقہ نور کا۔ تاجور کہتے ہیں بادشاہ کو، تاج والے کو۔ نسخ ادیاں تمام دینوں کا
منسوخ ہونا، کچا علاقہ نئے سرے سے کسی کے نام پر رقبہ ہونا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا، پچھلے دین جو تھے، شریعتیں تھیں، منسوخ ہو گئیں۔ سبحان اللہ، خود نور اسلام کا قبضہ ہو گیا، دین اسلام حتمی دین قرار پایا۔ یاد رکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس دور کے اندر جو میرے نبی کے دین کے علاوہ ہدایت چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، نجات چاہے گا نجات نہیں ملے گی، جنت چاہے گا جنت نہیں ملے گی، خدا سے ملنا چاہے گا خدا نہیں ملے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت لے کر آئے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی آپ کا تشریف لانا ہوا، آپ نے اعلان نبوت کیا اور شریعت محمدیہ کا پرچار کیا، اس کے احکامات بیان کیے، تو سابقہ دین منسوخ ہو گئے۔ خود آپ نے دین اسلام کا سکہ بٹھا دیا اور عصر نو دین کی ترویج و اشاعت کی، نئی شریعت لائے، پہلی شریعتوں میں داخل ہونے والی خرابیاں اور بدعتیں ان کا کلا کما کیا۔ اب تا قیامت یہی دین، یہی شریعت رہے گی۔ اور عاشقان میلاد، بڑی پیاری بات، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے قیامت سے پہلے تو شریعت مصطفیٰ کی تبلیغ کریں گے، اور اب اس آخری شریعت میں، اس آخری آسمانی کتاب قرآن کریم میں کوئی تحریف و تبدیل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ حسن رضا اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں، یہ لکھ رہے ہیں تیرے قانون میں گنجائش تبدیل نہیں، نسخ و ترمیم سے ہے تیری شریعت محفوظ، جسے آزاد کرے قامت شاہ کا صدقہ، رہے فتنوں سے وہ تا روز قیامت محفوظ۔ اور اعلیٰ حضرت نے نظم کیا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ نور کامل، دین کامل لے کے آیا نور کا، نور کامل دین کامل لے کے آیا نور کا، ہے شریعت نور کی جاری ہے سکہ نور کا، نسخ ادیاں کر کے خود قبضہ بٹھایا نور کا، تاجور نے کر لیا کچا علاقہ نور کا۔ نور 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 نور۔ اور پھر کیا ہے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، نور کی سرکار ہے، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا۔ پہلے مصرے میں بھی توڑا ہے، دوسرے مصرے میں بھی توڑا۔ پہلے توڑا کیا ہے، تھیلا، حصہ،
جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو منگتا فقیر سائل آتا ہے نور کا تھیلا بھر کے لے کے جاتا ہے۔ اور نور کی سرکار ہے، یہاں تو نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، کیا اس میں توڑا نور کا، یہاں کیا نور کی کمی ہونی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تجلی اور جلوے کو بھی نور کہتے ہیں، نیکی اور ہدایت کو بھی نور کہتے ہیں، بصیرت و بصارت کو بھی نور کہتے ہیں، عقل و شعور کو بھی نور کہتے ہیں، علم کو بھی نور کہتے ہیں۔ اور میرے نبی کی بارگاہ سے نورانی خیرات ملتی ہے، خیر کی خیرات ملتی ہے، ہدایت کی خیرات ملتی ہے، بصیرت کی خیرات ملتی ہے، بصارت کی خیرات ملتی ہے، عقل کی خیرات ملتی ہے، شعور کی خیرات ملتی ہے، علم کی خیرات ملتی ہے۔ اور خیرات کی ایک جھلک سنیے، یا عاشقان میلاد، حدیبیہ کا دن ہے، لوگوں کو پیاس لگی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک چھوٹا برتن ہے، آپ نے اس سے وضو فرمایا، لوگ پانی کے لیے آپ کی طرف دوڑے، فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آپ کے سامنے پانی موجود ہے، اس کے سوا تو پانی نہ پینے کے لیے نہ وضو کے لیے۔ میرے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ برتن پر رکھا، انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے پیا، وضو کیا، پوچھا کتنے تھے؟ کہا 1500 تھے، اگر 1,00,000 ہوتے تو تب بھی وہ پانی کفایت کرتا۔ جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری سخاوت بھی فرماتے ہیں، باطنی سخاوت بھی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے نبی سے جب کسی نے کسی چیز کا سوال کیا آپ نے وہ عطا فرما دیا۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے مانگا تو قاسم نعمت نے اتنی بکریاں عطا فرمائیں جس سے 2 پہاڑوں کے درمیان والی جگہ بھر گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میری قوم اسلام قبول کر لو۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ فقر کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے کچھ مانگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ضرور عطا کیا۔ آئے ہائے کیا شان اعلیٰ حضرت کی۔ کیا لکھتے ہیں؟ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ میرے نبی کا عطا کردہ جو قطرہ ہے نا اس کے تو دھارے بہ رہے ہیں۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہمان۔ زمین میرے نبی کا دسترخوان، آسمان میرے نبی کا دسترخوان، یہ سب زمین و آسمان والے آپ کے مہمان۔ اور میزبان کون؟ صاحب خانہ، لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو ہریرہ حاضر ہوتے ہیں، آقا آپ کے ارشاد سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، فرمایا چادر پھیلاؤ، کہتے ہیں میں نے چادر پھیلائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے چادر میں کچھ ڈالا، فرمایا ابو ہریرہ اسے اٹھا لو، سینے سے لگا لو، کہتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2350۔ کس قدر مسرور ہے ہر ایک منگتا نور کا،
किस कदर मसरूर है हर एक मंगता नूर का, सबको किस्मत से सिवा मिलता है हिस्सा नूर का, भीड़ है दरबार में जारी है सदका नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। इंशाअल्लाह मजीद अगले प्रोग्राम में सुनेंगे। अल्लाह करीम माह मिलाद की बरकत नसीब फरमाए और 1500वां जश्न विलादत अब तो बहुत धूमधाम से मनाना है इंशाअल्लाह, गज वज के मनाना है, अच्छी अच्छी नियतों के साथ मनाना है। एक मशवरा आपको पेश करता हूँ, अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है सुबह बहारा, उसको पढ़ लें तो मालूम हो कि हम जश्न विलादत क्यों मनाते हैं, मनाना किस तरह चाहिए, एहतियात क्या करनी चाहिए, नीयतें क्या होनी चाहिए। इंशाल्लाह बहुत लुत्फ़ आएगा। अल्लाह करीम हमें माह मिलाद की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूर का ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल भाला नूर का।